رشتہ دار چھوڑ کے جا چکے ہوں گے. جس مولوی کے کہنے پہ تو نے علی چھوڑا وہ جا کے سو چکا ہوگا. اس وقت تیری قبر کی جو پہلی روشنی ہے اس کا نام ولایت علی ہے. منت کروں گا، خطیب یا ذاکر بن کے آیا ہی نہیں، ماتمی ہوں، شبیر کا نوکر ہوں اپنی قوم کا. زندگی میں ولایت علی نہ چھوڑنا. علی سے ایک صحابی نے پوچھا یا علی ہم چاہتے ہیں آپ ہماری قبر میں آئیں. علی کہتے میں جاتا تو ہر مومن کی قبر پہ ہوں. اس نے کہا مولا کچھ خاص مومن جن سے خاص ملاقات؟ علی نے فرمایا کسی سے ملنے جاتا ہوں، کچھ کا شکریہ ادا کرنے جاتا ہوں. شکریہ کا نام آنا تھا، بندہ تڑپا. اس نے کہا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تم مرنے والے کا شکریہ ادا کرتا ہے؟ علی نے امامہ اتار کے ممبر پہ رکھ کے رو کے کہا زندگی میں بطول کو تنہا نہ چھوڑنا. اگر چاہتے ہو میں قبر میں تمہارا شکریہ ادا کروں. نبی کی بیٹی کے حق سے کبھی کوتاہی نہ کرنا. دنیا کو بتانا کہ کتنا ستایا ہے امت نے رسول کی بیٹی کو. علی شہنشاہ نے بلایا عقیل بادشاہ کو اپنے گھر. رو کے کہا کہ میں زہرا کے جانے کے بعد عقد کرنا چاہتا ہوں بنی کلابیہ میں. اس خاندان کی کسی بہادر عورت کا انتخاب کیجیے. جناب عقیل نے پوچھا کس لیے؟ فرمایا مجھے ایک بہادر بیٹا چاہیے. جناب عقیل نے کہا بادشاہ آپ کے پاس حسین بھی بہادر ہے، حسن بھی بہادر ہے. فرمایا ایک ایسا بیٹا چاہیے جو میری بیٹیوں کا نگران ہے. اب یہاں پہ ماتمی مجھ پہ سوال کریں کہ جب علی ہر چیز سے واقف تھے تو پھر عقیل سے کیوں کہا؟ معصوم کی نگاہ انتخاب سب سے افضل ہوتی. امام نے جناب عقیل سے کیوں کہا کہ آپ رشتہ ڈھونڈیں؟ صرف اس لیے کہ عقیل کے کان میں یہ بات چلی جائے کہ مجھے ایک بہادر چاہیے. عقیل نے یہ بات ذہن میں سوچ لی. ام البنین عباس پالتی رہی، عقیل مسلم پالتا رہا. عقیل نے مسلم جوان کیا حسین کے لیے. 28 رجب کو وطن چھوڑا 7، حسین مکہ جناب مسلم 7. 13 شعبان کو حسین نے مسلم کو مکے سے بھیجا. کوفے جا، حالات دیکھ، مجھے پل پل کی خبر دینا. جناب مسلم نے آخری سلام کیا، حسین نے وداع کیا. مسلم وہاں آئے جہاں مسلم کی بیٹیاں تھیں. بیٹی گود میں بٹھا کے پیار کیا. دونوں بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا، وہاں گئے جہاں رباب کی گود میں سکینہ تھی. یہ قربانی ذرا دیکھنا لاہور والی ملکہ کی اولاد کی. رقیہ بی بی ساتھ. جناب مسلم نے کہا رقیہ بیٹیوں سے کہا میرے سامنے سکینہ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھے. مسلم کی شہزادیوں نے سکینہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. جناب مسلم نے آواز آئی میں چھوڑ کے تمہیں جا رہا ہوں، نصیحت بھی کر رہا ہوں وصیت بھی. اسے بہن نہ سمجھنا، یہ آقا ذاتی ہے. سفر میں سکینہ کی حرمت کا خیال رکھنا. بیٹیوں سے ودا ہوا، لاہور والی شہزادی سے ودا ہو کے عباس کا ہاتھ پکڑا. علیحدہ جگہ پہ جا کے مسلم نے غازی کو سامنے کھڑا کیا. روکے گا عباس تیرا اور میرا ایک رشتہ بھی ہے، اس سے بڑھ کے تیری اور میری دوستی بھی ہے. ہم دونوں علی کے شاگرد ہیں. تجھے یاد ہے کہ تجھے بھی علی نے تلوار چلانی سکھائی، مجھے بھی علی نے سکھائی. مسلم نے رو کے کہا عباس میں جا رہا ہوں کوفے، تجھے نصیحت ایک ہی کرنی ہے. اگر دین پہ مشکل آئے، رقیہ کی چادر چلی جائے، زینب کی چادر نہ چلے. جہاں ضرورت پڑی، بہن ہے میری، علی کی بیٹی کو ساری زندگی آقا زادی کہا، لہذا عباس وہ آقا زادی ہے.
زندگی میں زینب کے پردے کا خیال رکھنا. مسلم کوفے چلے گئے، حالات بدل گئے. آدھی رات کو قاضی شریح کے پاس آیا. قاضی شریح کے پاس آ کے جناب مسلم نے کہا قاضی میرے بیٹوں کو اپنے گھر میں پناہ دے. قاضی شریح کی آواز ہے مسلم دور بڑا مشکل ہے. جناب مسلم کی آواز ہے تجھے یاد ہے جب علی کی خلافت تھی، علی نے پہلی بار تجھے کوفے بھیجا تھا، تو نے جاتے ہوئے کہا تھا مالک میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تجھے علی نے کہا تھا شکریہ نہ ادا کر، اگر ہو سکے میرے احسان کا بدلہ اتارنا. آج میں اولاد رسول ہو کے تیرے پاس آیا ہوں، علی کے احسان کا بدلہ اتار. اس نے کہا علی کے احسان کا بدلہ اتاروں گا میری جان چلی جائے گی، میں تیرے بیٹوں کو پناہ نہیں دے سکتا. اگلی سطر تیری ہائے کہنے کے لیے مسلم نے کہا اگر گھر میں نہیں رکھ سکتا اتنی دیر ہاتھ پکڑ جب تک میں گلی کا موڑ مڑ جاؤں. میں گلی کا موڑ مڑوں ان کے ہاتھ چھوڑ دینا، پھر یہ جانے اور بقیے والی زہرا جانے. کتابیں کہتے ہیں قاضی شریح نے پناہ نہ دی. مسلم کوفے کی گلی میں آئے، محمد کا سر بھی سینے پہ، ابراہیم کا سر بھی سینے. رو کے جناب مسلم کی آواز ہے میرے اللہ میرے بیٹوں پہ نیند طاری کر. اتنا کہنا تھا سینے پہ بچے سو گئے. مسلم نے آہستہ سے بڑے کا سر زمین پہ رکھا، چھوٹے کا سر خاک پہ رکھا، قریب سے آہستہ سے تلوار اٹھائی. مسلم 3 قدم چلتا تھا پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا، 7 قدم چلتا تھا پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا. گلی کا آخری موڑ مڑتے ہوئے مسلم نے دوبارہ پیچھے مڑ کے دیکھا. مسلم کی چیخ نکل گئی. چھوٹا اٹھ کے بڑے سے کہہ رہا تھا میں نے خواب دیکھا ہے خون کا دریا بابے کا کٹا ہوا. حوصلے کے ساتھ بڑی رک رک کے آپ کو جناب مسلم کے درد سنانا چاہوں گا، اس لیے میں نے فضائل جلدی چھوڑا کہ مجھے مصائب طویل پڑنا. بیٹے رہ گئے کوفے میں، زمانہ بدل گیا. کوفے میں ایک ڈھلتی ہوئی رات، کوفے میں خاموشی، خوف کا پہرا. ابن زیاد کے خوف نے کوفے کے لوگوں کے گھروں کے دروازے بند کر دیے. اکیلا مسلم تنہائی میں کوفے کی گلیوں میں، ہر مسلمان کا دروازہ بند. جناب مسلم چلتے چلتے دور سے کہیں سے چراغ کی روشنی دیکھی. مسلم گئے تو ایک گھر کا دروازہ کھلا تھا، صرف ایک چراغ جل رہا تھا. اندر ایک بڑھیا عورت بیٹھی تھی جسے بڑھاپے نے بے خوف کیا ہوا تھا. زیادہ بڑھاپا آئے تو خوف پھر بھی ختم ہو. بڑھاپے کے خوف کی وجہ سے، بے خوف ہونے کی وجہ، جھریوں والا چہرہ بازار کی طرف دیکھ رہی تھی. روتے ہوئے مسلم نے یوں گھر کے اندر دیکھا، سامنے والی دیوار کے ساتھ لگ کے زمین پہ بیٹھ کے. ضعیفہ نے دیکھا کہ میرے گھر کے باہر بازار میں کوئی بیٹھا ہے. ضعیفہ نے ہاتھ کا اشارہ کیا. اب اس جملے کا تعلق سننے سے نہیں دیکھنے سے. مسلم دیوار کی ٹیک لے کے بیٹھا تھا. مسلم نے ہاتھ کا اشارہ کیا. کاش میں سمجھا سکتا تو سن سکتا. اوے ہاشمیوں تمہاری غیرت کے صدقے. مسلم نے صرف ہاتھ کا اشارہ کیا. پانی چاہیے. اٹھی مشکیزے سے پانی بھرا. مسلم چلتے ہوئے دروازے پہ آ گئے. پانی کا پیالہ ہاتھ میں رکھ کے کہتی ہے مسافر حالات خراب ہیں. ابن زیاد کی فوج کتوں کی طرح حسین کے سفیر کو ڈھونڈ رہی ہے. جا اپنے گھر چلا جا. مسلم نے ایک گھونٹ پانی کا پی کے ٹھنڈا سانس بھر کے کہا جس کا گھر ہی کوئی نہ ہو. کوفے کا رہنے والا نہیں تو پھر مسجد میں چلا جا. مسلم کی آواز آئی وہاں رہنے کو نہیں دے رہا. تڑپ کے کہتی میری مجبوری ہے، پناہ دے دیتی لیکن فوجیں سڑکوں پہ ہیں.
اتنا کہنا تھا، مسلم کی آواز آئی، میں تجھے خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا، تو نے پانی پلایا، میں تیری جنت کا ضامن۔ میں نے کتنے آرام سے جملہ پڑھا اور تم نے سنا۔ مسلم نے کہا میں تیری جنت کا ضامن، خالی پیالہ زمین پہ گر گیا۔ رو کہتی تو جو گلیوں میں جنت ڈھیر دے رہا ہے، تو کوئی مسلم تو نہیں ہے؟ مسلم کی آواز ہے، یا نا سفیر الحسین، اور میں زہرا کے بیٹے کا قاصد مسلم۔ مسلم کا نام آنا جملہ بہنوں بیٹیوں کے لیے، اللہ پردے میں آئی ہو پردے میں جاؤ۔ یوں مسلم کے قدموں میں گری، رو کے کہنے لگی معاف کر دینا، بی بی فاطمہ سے میری شکایت نہ کرنا، مجھے نہیں پتا تھا تھوڑی دیر میرے دروازے پہ زہرا کی اولاد بیٹھی رہی ہے، مولا مجھے معاف کر دے۔ جب مسلم نے کہا نہیں، اتنے سخت ماحول میں بھی تو نے آل محمد کی عزت کا پاس رکھا، زہرا تجھے سلام کہہ رہی ہے۔ روتی ہوئی جناب مسلم کو گھر لے کے آئی، ہاتھوں سے نالین اتاری، نالین چومی، سامنے بیٹھ کے کہتی ہے کاش میں اس قابل ہوتی، اور میرا بادشاہ مجھے معاف کر دے، کوفے کے حالات ٹھیک نہیں۔ جناب مسلم مصلی پہ بیٹھ کے سامنے مٹی پہ بیٹھ رو کے کہنے لگی حسین مولا کی کیا خبر ہے؟ مسلم رو کے کہتے مکہ چھوڑ کے آیا تھا۔ مکہ پہنچ گئے ہیں؟ ہاں پہنچ چکے۔ اتنا کہنا تھا، بڑھیا نے سر پہ ہاتھ مارا۔ مسلم کی آوازیں کیا ہوا؟ رو کہتی سوچ رہی ہوں زینب مدینے میں حسین کے بغیر کیسے رہ رہی ہوگی۔ اتنا جملہ کہنا تھا، مسلم کی چیخ نکلی، رو کے کہتا مدینے نہیں سفروں میں ساتھ آ۔ سفروں میں ساتھ آنے کا نام آیا، مومنہ قدموں میں گر گئی۔ رو کدی آئی تھی کوفے میں ایک بار بی بی علی کے دور میں، تب میں گئی تھی بی بی کے پاس سلام کرنے کی۔ مولا نے تو بیٹی کا چہرہ کسی کو نہیں دکھایا تھا، وہ بی بی گھر سے آ رہی ہے، مسلم کی آواز ہے وہ گھر سے نکل آئی ہے، دین بچانے کی خاطر بھائی کے ہمراہ ہے۔ مسلم سے پوچھا مولا خدمت؟ فرمایا ایک مصلی دے، جیسے حسین نے آخری رات عبادت میں گزاری تھی، جناب مسلم عبادت میں رات گزار رہے تھے، یا دروازے پہ سپاہیوں کا شور آیا، مسلم نے مصلی کے نیچے سے تلوار کھینچی۔ اب یہ جملہ میں ماتمیوں کے لیے پڑھنے لگا، ادھر جناب مسلم نے مصلی کے نیچے تلوار کھینچی، مومنہ تڑپ کے اٹھی، مسلم کے سامنے ہاتھ باندھ کہتی مولا میں قتل ہوتی ہوں ہونے دے، مولا تجھے زہرا کا واسطہ باہر نہ جانا، مولا فوجوں کا رش زیادہ ہے۔ اتنا کہنا تھا، مسلم کی آواز آئی نہ بھی تو نے میری مہمان نوازی کی ہے، میں تیری جنت کا ضامن ہوں، لیکن میرے اندر ہاشمیوں کی غیرت ہے، ہاشمیوں کا خون ہے، میں گوارا نہیں کرتا میں تیرے گھر میں رہوں، اور اگر فوج تیرے گھر کے اندر آ گئی میں مرنے سے پہلے مر جاؤں گا، اگر فوج تیرے گھر میں آ گئی میں مرنے سے پہلے مر جاؤں گا، اگر فوج تیرے گھر میں آ گئی میں مرنے سے پہلے مر جاؤں۔ اور مسلم مولا آج تجھے مومنہ کی اتنی پرواہ، شام غریبہ شمر گھوڑے پہ بیٹھ کے زینب کے خیمے میں آ کے کہہ رہا تھا ان میں زینب کون؟ ہائے حسین، ہائے زہرا، میں گوارا نہیں کرتا میرے ہوتے ہوئے فوج تیرے گھر میں آ جائے۔ تلوار نکالی، علی کا شیر بازار میں آیا، 500 کا دستہ پہلے حملے میں قتل کیا، کوفے کی گلیوں سے خون کی ندیاں شروع ہوئی۔ ملاؤں نے کہا 1000 اور بھیج، ابن زیاد نے 1000 لشکر اور بھیجا۔ مسلم گلیوں میں تنہا ایسے کوفے کی گلیوں میں پھر رہا تھا جیسے بپھرا ہوا شیر آ رہا ہے۔ مسلم یوں تلوار ہوا میں لہرا رہا تھا، رو رو کے کہا خط لکھے تھے میرے مولا کو تم نے، غریب سمجھا تم نے زہرا کا بیٹا، ہم ہاشمیوں کو مجبور سمجھا ہے تم نے، اور تم نے جنازوں پہ تیر مارے ہم چپ رہے، اور تم نے ہمارے دروازے جلائے ہم چپ رہے، تم نے غریب سمجھ لیا سیدوں کو۔ مسلم لڑتا بھی جا رہا تھا، مسلم کی آوازیں بلند ہو رہی تھی،
काबे कह दिया। आखिर मौलाओं ने कहा 1000 का दस्ता और भेज। इब्ने ज़ियाद ने कहा 1 हाशमी 2000 का लश्कर। उसने कहा मलाउन कूफे के किसी बनिए को नहीं, हाशमियों के बेटे को गिरफ्तार करना है। इब्ने ज़ियाद मलाउन ने फौरन सिपाही को कहा फिर उसको जाके बता 1 लाख का भी लश्कर आया तो मुस्लिम को गिरफ्तार नहीं कर सकता। हाशमियों को जब भी मारा जाता है धोखे से मारा जाता है। इन्होंने 700 सिपाही लिए, इन्होंने कूफे की पिछली गली में कुआं खोदना शुरू किया। अगली सफों ने मुस्लिम को वही जंग में मुब्तला रखा। 700 सिपाहियों ने गड़ा खोदा। ये मुस्लिम को लाते लाते मुस्लिम आगे से हमला करते जा रहे थे, मुस्लिम के कदम पीछे हटते जा रहे थे। यकदम मुस्लिम गड़े में गिरा। मैं गलत पढ़ूं मुझे गाजी माफ न करे। जिसके पास तीर था उसने तीर मारा, जिसके पास नेजा था उसने नेजा मारा, जिसके पास पत्थर था उसने पत्थर मारा, जिसके पास गर्म पानी था उसने गर्म पानी फेंका। मुस्लिम कह रहा था आज मेरा गाजी होता, आज मेरा अकबर होता, आज मेरा हुसैन। अजरो कमाल अल्लाह, अजरो कमाल अल्लाह। साउंड वाला भाई आवाज थोड़ी बेहतर कर। आज मेरा अकबर होता। गड़े से मुस्लिम को निकाला। अली का शेर जख्मी हो चुका, अबरू पे तलवार, होंठ कटा हुआ, हाथों में हथकड़ियां आ गई, पांव में बेड़ियां आ गई। इन्होंने मुस्लिम के सर पे रस्सी बांधना चाहिए। मुस्लिम ने हाथ से हाथ पीछे किया। खबरदार हो गया हूं गिरफ्तार, अब सर नहीं झुकाऊंगा। सर यूं रखा, तनी हुई गर्दन, तना हुआ सीना लेके अली का शेर गलियों में चला। कूफे में सन्नाटा तारी हुआ। इब्ने ज़ियाद के दरबार के दरवाजे पे एक दरबान खड़ा था। उसने मुस्लिम को आते देखा। उसका जख्मी भी है, फिर भी आंखों में रोब, जख्मी भी है, फिर भी चलने में जलाल। ये दरबान वहीं का वहीं खड़ा था। एक बार इसने मुस्लिम को वहां से गुजरते देखा। इसी दरबार ने इसी दरबार में सज्जाद को भी गुजरते हुए देखा। जब सज्जाद गुजरे झुकी हुई कमर थी, आंखें बंद थी। इसने कदमों में गिर के कहने लगा 2 महीने पहले यहां से मुस्लिम गुजरा था, उसकी आंखें खुली हुई थी, उसकी गर्दन तनी हुई थी। वो तो इमाम भी नहीं था, तू इमाम होके गर्दन झुका के क्यों चल रहा है? सज्जाद ने कहा इंसाफ नहीं किया, मुस्लिम अकेला आया था, मेरे साथ अली की बेटियां, मेरे साथ हुसैन की बहनें। हाय हुसैन, मैं तन्हा, मेरे साथ अली की बेटियां। मुस्लिम को दरबार में लाया गया। मैं बिल्कुल किताब वाला मुसहफ पढ़ने लगा हूं। तू रोज वो तड़प वो तेरा मुकद्दर। मुस्लिम दरबार से आज दरवाजे, मुस्लिम यूं ही तना हुआ। यह कुत्ता सामने तख्त पे बैठा था। इसे सिपाही से कहा मुस्लिम से कह मुझे अमीर कह के सलाम कर। मुस्लिम ने आवाज दी माली अमीर सिवाल हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं है हुसैन के सिवा। पख्याला की धरती में यह करम है ज़हरा का। तुम मुसीबत सुनते हो बैन कर करके। अब मैं जुमला तुम्हारे रोने के लिए, तुम्हारे बैन के लिए पढ़ने लगा हूं। गलत पढ़ूं मुझे ये जलाली वाला अब्बास क़यामत वाले दिन हुसैन के मातमे में सर उठाए। कसम मैंने दी है, मातम तूने करना है। जब मुस्लिम ने कहा ना माली अमीरा सिवाय हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं सिवाय हुसैन के। जो कुत्ता करीब खड़ा था इसने मुस्लिम के चेहरे पे तमाचा मारा। इधर मुस्लिम मट्टी पे आया, हुसैन की आवाज आई अब्बास घोड़ा रोक। और मेरा जिगर फट गया और एक कुत्ते ने मुस्लिम को तमाचा मारा। खाक से उठा अली का शेर। मैं रुक गया था, जुमला मैंने पढ़ा नहीं था, मैं रुक गया था। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम अगर तुम जुमले के मेयार का मातम करते तो मैं अगला जुमला कभी ना पढ़ता। तुमने
چاند نے ماتم کیا، باقی چپ رہے، تمہاری چپ توڑنے کے لیے اگلا مسلم کا جملہ پڑھنے لگا۔ اس نے مسلم کو اٹھا کے کھڑا کیا، رانا صاحب مجھے زینب کی غربت کی قسم ہے، مسلم کی آوازیں سنو، جتنا مارنا ہے مجھے مارو، کوفے میں علی کی بیٹی کو نہ مارنا، اور جتنے تماشے مارنے، اور مسلم کا چہرہ جب علی کی شہزادیاں آئے انہیں پتھر نہ مارنا، جتنا مارنا مجھے مارو۔ دارالامارہ کی چھت پہ جناب مسلم کو لے کے گئے، مسلم کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، چہرے پہ تماچے کا نشان، ہونٹ کٹا ہوا، ابرو کٹے ہوئے، ادھر کی زلفیں ادھر، مسلم دارالامارہ کی چھت پہ کھڑے، جلاد تلوار تیز کر رہا تھا، حسین نے گھوڑے کا رخ موڑا، حسین ٹیلے کے پیچھے گیا، حسین نے سر سے امامہ اتار کے پھینکا، غریب ایڑیاں رگڑ کے رونا شروع ہوا، حسین کے رونے کی آواز غازی کے کانوں پہ گئی، غازی تڑپتا ہوا رو کے کہا سچ بتا جنگل میں رویا کیوں ہے؟ حسین نے کہا غازی مجھے سینے سے لگا، عباس ہم اجڑ گئے، عباس میں غریب ہو گیا، عباس کی آواز ہے مجھے بتا ہوا کیا ہے؟ حسین کی آواز ہے میری انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ غازی نے دیکھے گا مولا قصر امارہ کی چھت ہے، کوئی غریب مسافر ہے، اس کے ابرو کٹے ہوئے ہیں، حسین کی آواز ہے پہچان یہ کون ہے؟ عباس روگدہ ہے مولا کہیں میری رقیہ تو نہیں اجڑ گئی؟ حسین کی آواز آئی پہچان یہ مسلم ہے، عباس کی آواز آئی مجھے کوفے پہنچا، حسین کہتے کیا کرے گا؟ روکتا مسلم کا سر لوں گا، حسین کی آواز آئی اب ذرا زمین پہ دیکھ، غازی کا انگلیاں ہٹا، ایک کالے برقے والی بی بی چھولی پھیلا کے رو کے کہہ رہی ہے آؤ میرے غریب کا وکیل، آؤ میرا کربلا کا پہلا شہید،